کہ مسجد نبوی میں حجرہ مصطفیٰ کے برابر میں حسین بڑے آرام سے تشریف فرما ہوتے، محبت کرنے والے جیسے آپ لوگوں نے یہاں پر بیٹھنے کا سید حسن شاہ صاحب کے لیے انتظام کیا، مجھ خادم کے لیے انتظام کیا، تکیے لگے ہوتے، بڑے آرام سے بیٹھتے، جو بھی روضہ رسول کی زیارت کے لیے آتا شرق و غرب سے وہ پہلے حسین کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا۔ مولانا کائنڈلی آ کر حسین کے ہاتھ کو بوسہ دیتا، حسب توفیق نذرانہ پیش کرتا، پھر اجازت طلب کرتا، آپ سجادہ نشین کی حیثیت سے تشریف فرما ہوتے، پھر بارگاہ مصطفیٰ میں جاتا تھا۔ کتنا آسان تھا، کتنا آسان تھا، عود اور گلاب کی خوشبو ہوتی اور حسین بیٹھے ہوتے، لیکن حسین نے دیکھا کہ میرے نانا کا دین خطرے میں ہے، تو اب مجھے یہاں سکون سے اور آرام سے نہیں بیٹھنا، مجھے میدان عمل میں جانا ہے۔ مدینے کے کام کے لیے سید مدینے سے نکلتا ہے کہ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے، سید مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں ذی الحج کا مہینہ 8 ذی الحج سارے لوگ وقوف عرفات کی تیاری کر رہے ہیں، اور حسین عازم کوفہ ہوتے 8 ذی الحج کو۔ حسین کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، سارے لوگ 40 حج حسین نے پیدل کیے تھے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حاضری دے کر، لیکن جب دین پر برا وقت آیا تب حسین حج کو چھوڑ کر دین کی بالادستی کے لیے کوفے کی طرف جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرزدق ملتا ہے جناب، عراق کا شاعر مشہور، ماں کو حج کرانے کے لیے آیا تھا، مسائل پوچھے، مدینے سے مکے سے 2 منزلوں کے فاصلے پہ فرزدق ملا، پوچھا، کچھ مسئلے پوچھے، تب حسین نے سوال کیا، فرزدق اہل عراق کا کیا حال ہے، اہل کوفہ کا کیا حال ہے؟ کہا کہ حضور دل آپ کے ساتھ ہیں، تلوار یزید کے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کوفہ کی طرف نہ جائیے، اہل کوفہ کے دل غدار ہیں، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حسین فرماتے ہیں کہ میرے رب نے جو میرے لیے معاملہ فرمایا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، حسین اس شان کے ساتھ جاتے ہیں، کیا مجھ میں اور آپ میں کامن سینس ہے، ایک عقل و شعور ہے کہ ہم 70-75 آدمی ہیں، سامنے 10,000 ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ 10,000 سامنے خون کے پیاسے پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، اور حسین 2 مواقع ایسے آتے ہیں کہ حسین اور ابن یزید رہائی کے لشکر کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، ان کو پانی پلا رہے ہیں۔ حسین شب عاشور میں اپنے تمام تر دوستوں کو جمع کرتے ہیں اپنے خیمے کے اندر، فرماتے ہیں کہ میرے دوستو، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، ہمیشہ میرا ساتھ نبھایا، مجھے آج تک کی مہلت ہے، کل کا دن بڑا خونی دن ہوگا، میں چراغ بند کر کیے دیتا ہوں، جو رخصت ہونا چاہتا ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں اس سے کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ آپ میرے وفادار ہو، میرے محب ہو، رسول اللہ کے محب ہو، مولا کائنات کے محب ہو، لیکن میں آپ کو رخصت دیتا ہوں کہ جاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب چراغ جلایا جاتا ہے تو تمام حسین کے رفقا وہاں پر اسی انداز سے بیٹھے ہوتے ہیں، کہا کہ حسین ہم اچھے دنوں میں تیرے ساتھ رہے، ہم ہر عسر اور یسر میں تیرے ساتھ رہے، اب اس عمر کے اندر تجھے چھوڑ کر جائیں گے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں کہ ساری عمر وفاداری میں گزری ہے، زندگی کے آخری لمحات میں آپ کو چھوڑ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگلا دن حسین لشکر یزید سے خطاب فرماتے ہیں، لوگوں جانتے ہو تم میں کون ہوں؟ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اس نبی کا جگر گوشہ ہوں۔ یہاں مجھے ایک اور بیچ میں بات یاد آ گئی، امیر معاویہ کے دور میں مروان مدینہ کا گورنر تھا، امام حسن اور امام حسین نے نماز پڑھی، مروان نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کے ایک بد تہذیبی کی اور کہا کہ تم اپنے آپ کو ابن رسول اللہ کیوں کہتے ہو، اپنے آپ کو ابن علی کیوں نہیں کہتے؟
حسن تم اپنے آپ کو ابن رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ اپنے آپ کو ابن علی کیوں نہیں کہتے؟ تم تو علی کے بیٹے ہو، علی ابو طالب کا بیٹا ہے، تم اپنے آپ کو ابن رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن نے ہمیں انفسنا کہہ کے پکارا ہے، سبحان اللہ، قرآن نے ہمیں اپناؤنا کہہ کے پکارا ہے، قرآن نے ہمیں رسول اللہ کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے۔ تو معلوم نہیں جب آیا مباہلہ نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ اپنے بیٹوں کی حیثیت سے مجھے اور حسین کو لے کر گئے تھے۔ قرآن ہمیں اپناؤنا کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے بیٹے ہیں، تو قرآن کا منکر بنتا ہے۔ مروان خاموش ہو گیا۔ حسین نے میدان کربلا میں کہا کہ لوگوں تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا میں جگر گوشہ ہوں، جس نبی پر تم صلاۃ پڑھتے ہو نماز میں اس نبی کی اولاد ہوں۔ اور ان کانوں نے سنا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق الاصدق الصادقین ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان قریب اس امت پہ وہ وقت آئے گا کہ اس پر ایسے لوگ حکمران ہوں گے جو حدود اللہ کو توڑ دیں گے، جو اللہ کے حرام کو حلال قرار دیں گے، جو اللہ کے حرام کو حلال قرار دیں گے، جو مال غنیمت کو اپنا مال بنا لیں گے۔ اس دور میں اے لوگوں ایسا وقت آ گیا ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ اس دور کے اہل حق اگر ایسے ظالموں کے خلاف قیام نہ کرے تو اللہ اس ظالم بادشاہ کو، اس جابر بادشاہ کو جہنم کے جس گڑھے میں ڈالے گا اس دور کے اہل حق کو بھی اسی جہنم کے گڑھے میں ڈالے گا۔ لوگوں وہ وقت آ گیا، ہم پر فاسق حکمران ہیں جنہوں نے حدود اللہ کو توڑ دیا، جو نمازوں کے انکاری ہیں، جو نشے میں نمازیں پڑھتے ہیں، جو بندر اور کتوں کو نچاتے ہیں، جو سارنگیوں اور رباب کی آوازوں کے اندر مست ہوتے ہیں، جنہوں نے شراب کو اپنے اوپر حلال قرار دے دیا ہے، جو مال غنیمت کو اپنا مال بنا چکے ہیں، جنہوں نے حدود اللہ کو توڑ دیا، اللہ کے حرام کو حلال اور اللہ کے حلال کو حرام کر دیا ہے۔ اے لوگوں، آج کے دور میں سب سے زیادہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان ظالموں کے خلاف قیام کروں۔ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ لیکن لوگوں نے اس کا جواب پتھروں سے دیا، تیروں سے دیا، ایک ایک کر کے حسین کا ایک ایک ساتھی شہید ہو گیا۔ ہزاروں میں جو 72 تن تھے، بزرگ فرماتے تھے کہ ہزاروں میں 72 تن تھے، تسلیم و رضا والے 72 افراد تھے، ایک ایک کر کے اپنی جان حسین ابن علی کی وفاداری کے اندر قربان کرتے ہیں۔ سارے جب شہید ہو گئے تو میرا باپ رسول امام حسین کی اہلیہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کی اے امام، باقی سب تو جنگ کے قابل تھے، یہ 6 ماہ کا علی اصغر تو جنگ کے قابل نہیں ہے، یہ تو تیر نہیں چلا سکتا، یہ تو تلوار نہیں چلا سکتا، یہ پیاس سے اتنا بےتاب ہے کہ اب یہ روتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکلتی، اس کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ لیجئے ان ظالموں سے۔ امام حسین نے سیدنا علی اصغر کو اپنے باہوں میں لیا اور لشکر یزید کے پاس جا کر کہا کہ لوگوں، دشمنی تو مجھ سے ہے، دشمنی تو ان سے تھی جو تلوار چلا سکتے تھے، تیر چلا سکتے تھے، نیزہ اٹھا سکتے تھے، یہ 6 ماہ کا بچہ تو جنگ نہیں کر سکتا، یہ رسول اللہ کی اولاد ہے، کیا تم اس معصوم بچے کے لیے ایک گھونٹ پانی نہیں دے سکتے؟ آپ کو معلوم ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکروں کو روانہ کرتے جہاد کے لیے تو فرماتے کہ لوگوں بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، سب درخت نہیں کاٹنا، عبادت گاہوں کو نہ ڈھانا، عبادت کرنے والے راہبوں کو کچھ نہ کہنا، عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، جو ہتھیار رکھ دے اس پہ ہتھیار نہ اٹھانا، یہ قواعد مصطفیٰ کریم نے کفار کے لیے متعین فرمائے تھے۔ لیکن جب حسین اپنے لخت جگر 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر سامنے آتا ہے تو جواب میں پانی کے جواب میں تیر آتا ہے، وہ تیر جناب علی اصغر کے گردن میں ترازو ہو جاتا ہے، جب وہ خون کا فوارہ علی اصغر کی گردن سے بہتا ہے تو حسین کہتے ہیں مولا اب انتہا ہو گئی، اب حسین نے قربانی کی انتہا کر دی۔ علی اصغر کے خون کو امام حسین اپنے چلو میں لیتے ہیں اور چلو میں بھر کے آسمان کی طرف چھالتے ہیں کہ مولا حسین کی آخری قربانی کو قبول فرما لے، مولا حسین کی آخری
قربانی کو قبول فرما لے۔ عزیزان محترم، وہ مارکا پھر علی کا شیر جب میدان میں ہوتا ہے تو وہ مارکا دنیا دیکھتی ہے کہ جس طرف علی کا لال آگے بڑھتا ہے اس طرف سے لشکر چھٹتا چلا جاتا ہے، لیکن لوگ دور سے تیر، نیزے، پتھر مار مار کے یہ کیفیت کر دیتے ہیں کہ روایات میں آیا ہے کہ امام حسین نے جب ظہر کے وقت پوچھا کہ لوگوں وقت کون سا آ گیا، کہا کہ نماز ظہر کا وقت ہے، جمعے کا دن، ظہر کا وقت۔ امام حسین جب اپنی سواری سے نیچے اترے سجدے کے لیے کہ میں اپنے رب کے حضور سجدہ کرنا چاہتا ہوں، تو جس میں اتنے تیر لگے ہوئے تھے، آپ تصور کیجئے کہ ان تیروں کے ساتھ حسین نے زمین پہ گر کے سجدہ کیا۔ میں زیادہ تفصیل میں عزیزان محترم نہیں جانا چاہتا، چند اشعار امام حسین کی شان میں پیش کرنے کا میں خواہش مند ہوں، آپ سب مل کے پڑھ لیے۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اور عباس نامدار ہیں زخموں سے چور چور، عباس نامدار ہیں زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اور اکبر سا نوجوان بھی رن میں ہوا شہید، اکبر سا نوجوان بھی رن میں ہوا شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اور اصغر کی ننھی جان پر لاکھوں درود ہوں، اصغر کی ننھی جان پر لاکھوں درود ہوں، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ عزیزان محترم، آخری بات عرض کرتا ہوں، امام حسین کو معلوم تھا اس جہاد کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، لیکن حسین نے وہ قربانی کی مثال قائم کی کہ قیامت تک کے لیے وہ حق کی علامت بن گئے اور یزید مٹ گیا۔ ایک حسین کو شہید کیا تھا یزید نے، لیکن قیامت تک کروڑوں حسین پیدا ہو گئے، قیامت تک کروڑوں حسین پیدا ہو گئے۔ آج کرۂ ارض کے کسی بھی کونے پہ چلے جائیے، شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، جہاں مسلمان ہوں گے وہاں حسین کا بیٹا موجود ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا؟ سندھی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، چائنا میں رہتا ہو، افریقہ میں رہتا ہو، آسٹریلیا میں رہتا ہو، عرب میں رہتا ہو، عجم میں رہتا ہو، جب مسلمانوں کو ٹٹولو گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ حسین کا بیٹا موجود ہے، لیکن یزید کا بیٹا تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یہ ہے حق کی حقانیت کی علامت۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، اصل خطاب تو مفتی صاحب قبلہ کا ہوگا، آخری بات عرض کرتا ہوں کہ جب حسین کا گھرانہ دربار یزید کے اندر پہنچا، اس دربار یزید میں یزید نے بڑا انتظام کیا ہوا تھا اپنی شان و شوکت دکھانے کا۔ ایک خطیب رکھا ہوا تھا کہ جب یہ لوگ آ جائیں تو میری فتح کا اعلان کرنا کہ فاتح کربلا کون ہے۔ یہ دربار میں جناب زینب، جناب امام زین العابدین، آپ کے ساتھ دیگر خانوادہ رسالت کے بچے بچیاں قیدی کی حیثیت سے موجود ہیں۔ خطیب نسب نامہ بیان کر رہا ہے
यजीद का कारनामे बयान कर रहा है, फिर करबला का तज़किरा करता है कि फातह करबला। ऐसे में मौज़िन आदान देता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मौज़िन खामोश, खतीब खामोश हो जाता है। फिर मौज़िन कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर मौज़िन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर मौज़िन रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही देता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सैयद सज्जाद कहते हैं मौज़िन खामोश हो जा, मौज़िन खामोश हो जा। फिर यजीद से कहते हैं ए यजीद सुन ले, जब तक मस्जिदों से अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं गूंजती रहेंगी, फातह करबला का ऐलान होता रहेगा। फातह करबला रसूलुल्लाह और उनकी आल है। हम मिट गए, हमने मिटकर तुझे मिटा दिया। हम मिट गए, हमने मिटकर तुझे मिटा दिया। आखिरी पैगाम, ना एक नाम समझकर तुम इसको याद करो, ना एक नाम समझकर तुम इसको याद करो। हुसैन जज्बा है, किरदार है, अलामत है। आखिरी बात, जब हुसैन बिल्कुल तन्हा थे तब हुसैन ने सदाए इस्तिगासा बुलंद की, हल मिन नासिर यंसुरुना। मैदान करबला में क्या सदा बुलंद की? हल मिन नासिर यंसुरुना, कौन है जो मेरी मदद को आए। लिखा है कि जिन तड़प तड़प के कह रहे थे कि हम मदद के लिए हाजिर हैं। शोहदा के लाशें उछल उछल के कह रहे थे कि हम हाजिर हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन की ये सदाए इस्तिगासा आज भी मौजूद है। मुझे और आपको हुसैन पुकार रहे हैं, कौन है जो इस दीन की मदद के लिए मेरा मददगार है। जनाबे हुसैन, जनाबे ईसा रूहुल्लाह ने कहा था मन अंसारी इल्लाह। हुसैन ने कहा था हल मिन नासिर यंसुरुना। कौन है? हजरत ईसा इब्न मरियम फरमाते कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार है। क़ालल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाह। हवारी कहते हैं कि हम आपके मददगार हैं। जब हुसैन ने पुकारा था तो पूरी उम्मत का एक ही जवाब है कि लब्बैक या हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन ये लब्बैक हलीम खाने के लिए नहीं है, ये लब्बैक शरबत पीने के लिए नहीं है, ये लब्बैक सिर्फ न्याज दिलाने के लिए नहीं है, ये लब्बैक सिर्फ ढोल बजाने के लिए नहीं है, ये लब्बैक या हुसैन सिर्फ मातम करने के लिए नहीं है, ये लब्बैक या हुसैन सिर्फ झंडा लगाने के लिए नहीं है। ये लब्बैक या हुसैन इसलिए है कि बातिल के निज़ाम को खत्म करके मुस्तफा के निज़ाम को लाया जाए। जमीयत उलमाए पाकिस्तान, इमाम शाह अहमद नूरानी की जमात, मौलाना असलम लांगा हुसैनी, मौलाना सलीम हुसैनी और इनके रफ़क़ा और मुझ जैसे खादिमों की सूरत में, मुफ्ती मोहम्मद हसन शाह साहब की सूरत में हम आपको दावत देते हैं कि ऐ लोगो हुसैन के मिशन पर आओ, ऐ लोगो रसूलुल्लाह के निज़ाम के लिए आओ। हम आपको नौकरी के लिए नहीं बुलाते, हम आपको नौकरी के लिए नहीं बुलाते, हम प्लाट और परमिट के लिए आपको नहीं बुलाते। जो जिंदा नहीं है उनके लिए लोग कहते हैं वो जिंदा है। मैं कहता हूँ जिंदा तो सिर्फ हुसैन है, जिंदा तो हुसैन है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। हम उस जिंदा की तरफ आपको बुलाते हैं, जिंदा है हुसैन, जिंदा है। उस हुसैन की तरफ हम आपको बुलाते हैं कि आओ, हुसैन ने जिस मकसद के लिए कुर्बानी दी थी वो मकसद तुम्हें भी बुला रहा है। वमा तौफ़ीक़ी